السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ اچھا، ہم کھجوروں کی بات کر رہے تھے. تو جب بندہ مدینہ جاتا ہے تو بندہ وہاں سے کھجوریں لے کر آتا ہے. تو اس میں سے کون سی کھجور لینی چاہیے، کس طرح لینی چاہیے، تو اس کا تھوڑا سا جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی. تو ہمارے سامنے یہ جو کھجوریں پڑی ہوئی نا، اس میں جو سب سے پہلی ہے نا، یہ صفاوی ہے. یہ تقریباً اتنا بڑا دانہ ہے. اس کو اس طرح کی عام طور پہ جو پاکستان میں ملتی ہے اس کو ہم چاکلیٹ بھی کہتے ہیں. ویسے وہ ربیہ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی تقریباً اسی طرح کا ذائقہ. اور یہ اس کو عام طور پہ ہم پاکستان میں کلمی کہتے ہیں. اس کے اوپر یہ بعض اوقات نا یہ اکثر نا یہ تھوڑے تھوڑے نشان بھی ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر کلمہ بھی شاید لکھا ہوتا ہے. بہرحال عام طور پہ جتنی بھی کھجوریں وہاں پہ ملتی ہیں نا، وہ را فارم میں ہوتی ہیں. وہ ایز سچ دھلی ہوئی یا پالش نہیں ہوتی، انلیس کہ آپ کسی اچھی کمپنی کی، اچھے برانڈ کی پیکنگ والی لیں تو اس میں وہ پالش ملتی ہیں، وہ صاف ستھری ہوتی ہیں. ادروائز یہ جو ہلکے ہلکے نشان نظر آ رہے ہیں یہ مٹی ہے اس میں. تو کھجوروں کو ہمیشہ دھو کے کھانا ہوتا ہے. تو یہ صفاوی ہے. ان جنرل جو ہے نا، آپ نے کھجوروں کے اندر جو بات نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ دانہ نرم ہو. اور اگر آپ کسی ایسے سٹور پر جاتے ہیں جو کہ فریج ہے، یعنی کہ تلاجہ ہے، پورا سٹور جو ہے وہ کولڈ اسپیس ہے، تو اس میں عام طور پہ کھجور جو ہے نا وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے اپنے ٹیمپریچر کی وجہ سے. تھوڑی دیر ہاتھ میں اس کو گرم مٹھی میں رکھیں تو وہ اپنی نارمل ٹیمپریچر پہ آئی تھی، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ نرم ہے کہ نہیں. تو دوسری بات جو اس میں نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ کھجور کو بیچ میں سے ہم کاٹتے ہیں یا دانتوں سے چیرتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کے خد و خال کیا ہیں. اگر وہ صاف ستھری ہے، اس میں کوئی کیڑا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. بعض اوقات اندر سے کالی بھی نکل آتی، جس کو وہ کہتے ہیں کہ درخت سے ڈائریکٹلی پک کے گر گئی تھی تو وہ اندر سے کالی ہو جاتی ہے. تو وہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر ایک دانہ ایسا نکلے گا تو پتہ نہیں ڈبے میں اور کتنے دانے ایسے ہوں گے. اسی طرح کیڑا بھی نہ ہو، اور نرم ہو اور بڑی ہو. اب ایسے ہوتے کہ جیسے ہمارے سامنے لیٹ سے 10 ڈبے صفاوی کے رکھے ہوئے ہیں، 10 ڈبے اجوا کے رکھے ہوئے ہیں، 10 ڈبے کسی اور کے رکھے ہوئے ہیں. تو اس میں پھر بندہ ڈبہ بائی ڈبہ چیک کرتا رہے، جس کا ذائقہ بہتر لگے، جو نرم لگے اور جو بڑی ہو سائز میں، تو وہ بندہ لے. اب اس میں یہ صفاوی ہے. یہ جو نیکسٹ ہے یہ سکری ہے. سکری جو ہے نا یہ دو ٹائپ میں آتی ہے، ایک مفتل ہوتی ہے اور ایک رطب ہوتی ہے. رطب نرم ہوتی ہے، مفتل جو ہے نا وہ تھوڑی خشک ہوتی ہے. مفتل لینی چاہیے. یہ رطب سے تھوڑی مہنگی ہوتی ہے. جیسے رطب جو ہے وہ تقریباً 20 ریال پر کے جی ملتی ہے، تو یہ جو ہے یہ 25 ریال پر کے جی مل جاتی ہے. صفاوی بھی 20 سے 25 ملتی ہے. اچھی ہوگی تو 25 دیں گے، نہیں تو 20 بھی دے سکتے ہیں. اور 16-18 میں بھی مل جاتی ہے. اسی طرح یہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اجوا. بائی دا وے یہ جو صفاوی ہے یہ مدینے کی ہے. سکری الگسیم کی ہے، یہ مدینے کی نہیں ہے لیکن سعودی عرب کی ہے. تو یہ اچھی کھجوروں میں آتی ہے. پھر اسی طرح اجوا جو ہے یہ بھی مدینے کی ہے. اور اس میں یہ بڑا دانہ ہے، یعنی کہ یہ سارے دانے جتنے ہمارے پاس رکھے ہوئے یہ اپنی اپنی نسل کے اندر یہ جمبو سائزز ہیں. تو ان سے بھی بڑے آتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان پہ ڈاؤٹ بھی ہو جاتا ہے. جیسے اجوا اس سے جو بڑی آتی ہے نا، اس میں شک ہوتا ہے کہ وہ کسی اور پودے کی کلم، یعنی کہ کسی اور پودے کے اوپر جو ہے نا اجوا کی کلم لگا کے وہ نکالی گئی ہے. تو وہ اس سے بڑی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ کم ہوتا ہے. وہ اس طرح کی اجوا نہیں ہوتی یہ. اور اجوا میں جو بہترین اجوا ہے وہ مانی جاتی ہے اوالی کی. یعنی مدینے میں ہی ایک ایریا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ تھوڑا جنوب میں ہے. تو وہ جو ایریا ہے نا وہ ہے اوالی. وہاں کی اگر کھجور ہوتی ہے تو وہ اس کو کوئی میٹھا پانی لگتا ہے، کیا ہے سلسلہ، تو وہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. اس کو اے کوالٹی بولتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری اے کوالٹی پڑیں گی اور یہ جمبو سائزز میں ہے. اس میں اسمال، میڈیم، لارج، ایکسلس، ڈبل ایکسل سارے سائز آتے ہیں. تو یہ اچھے سائز کی پڑیں گے ساری. تو صفاوی ہمیں 20-25 کی مل جاتی ہے، اور سکری ہمیں 25 کی ملتی ہے مفتل، اور 20 کی ملتی ہے رطب. اجوا ہمیں مختلف ریٹ ہیں، 30 کی بھی ملتی ہے، چھوٹے دانے ہوتے ہیں. بڑا دانہ جو ہے نا یہ تقریباً 60 کا ملتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے مبروم. مبروم بھی مدینے کی ہے. یہ بھی اچھی خاصی لمبی ہوتی ہے اور اس کا بھی ذائقہ اچھا ہے، لیکن یہ تھوڑی سی نا سخت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کھجور. تو یہ بھی تقریباً آپ کو 60 کی ملتی ہے. اس کے بعد یہ امبر ہے. یہ مدینے کی نہیں ہے. یہ جو سائز ہے نا یہ شاید مدینے میں آتا ہوگا. بہرحال یہ والی الاولا کی ہے. یہ بھی سعودی عرب کے اندر ہی ایک جگہ ہے تو وہاں کی ہے. تو بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ مدینے کی کھجوریں لے اور مدینے سے ہی لے.
تو اس میں پھر مبروم آ جاتی ہے، اجوا آ جاتی ہے، صفاوی آ جاتی ہے، برنی ایک کھجور ہے، حلوہ ایک کھجور ہے، پھر ایک سیڈ لیس کھجور ہے، وہ بھی میرے خیال سے حلوہ ہی ہے، اور ایک ربیہ ہے، وہ بھی وہیں کی ہے، پھر سگئی ہے، وہ بھی اس کی ہے، پھر اس کے علاوہ مجدول بھی مدینے میں آتی ہے، لیکن مجدول جو ہے نا جو صحیح اچھی اور مشہور مجدول ہے وہ سیریا یا جارڈن کی ہے یا یو ایس اے کی ہے، تو مدینے کی اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بس بندہ ذہن میں رکھے کہ اندر کیڑا نہ ہو، صاف ستھری ہو اندر سے، باہر سے، اور باقی دانہ نرم ہو، اور دانہ بڑے سے بڑا ہو۔ اب جیسے آپ کو 10 ڈبے رکھے ہیں تو اس میں جس میں سب سے بڑے دانے رکھے ہیں اس کو چوز کیا جائے۔ ہاں بہرحال اجوا میں اس سے بڑا دانہ اگر ہو تو وہ شک و شبہ میں آ جاتا ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ڈیمو تھا۔ پھر میں ریوائز کروا دوں کہ بھئی یہ تقریباً 60 کی ہے، مبروم بھی 60 کی ہے، امبر بھی 60 کی ہے، سکری 25 کی ہے، یہ بھی اجوا بھی 60 کی ہے، اور صفاوی جو ہے وہ 25 کی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔